رسول پاک کی جو معجزات ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ میں نے رسول پاک کی زندگی کا ایک گوشہ آپ کے لیے منتخب کیا ہے۔ ارادہ میرا صبح سے تھا کہ اس عنوان پر بات کروں گا۔ بہت زیادہ تو نہیں میں نے اس کو پڑھا، لیکن میرے مطالعہ کی کچھ یادیں ہیں جو میں آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے عرض کروں گا۔ قرآن نے یہ بات فرمائی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے تم سب کے لیے میرے رسول کی زندگی میں ایک اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ کس کو کہتے ہیں؟ طرز زندگی کو، انداز زندگی کو۔ آپ میں سے ہر بندے کا اپنا سٹائل ہے زندگی گزارنے کا۔ اللہ نے کہا سب سے سونا انداز اس کائنات میں کسی انسان کا اگر ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں آپ کو یہ بات آج بتانا چاہتا ہوں کہ رسول پاک کا انداز زندگی کیا تھا۔ قرآن نے سورہ الانعام کے اندر آخری رکوع میں رسول اللہ کی زندگی کی ایک مقصدیت کو یا ایک طرز کو بیان کیا۔ حضور اللہ کا قرآن کہتا ہے کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہہ دیں۔ آپ شعروں کی توقع نہ رکھیں مجھ سے، لیکن قرآن کی آیتیں میں آپ کو بڑی سناؤں گا حق سبحان اللہ۔ جن کی ضرورت تھی قوم کو اس سے ہٹا کے شعر و شاعری میں لگا کے بندے 2-2 لاکھ روپیہ اب آپ سے لینا شروع ہو گئے ہیں، لاکھ روپیہ اب شعر ہی سنانے نہیں، قرآن کوئی نہیں سنانا۔ اللہ۔ تو میں انشاءاللہ آپ کو قرآن سناؤں گا۔ اللہ کہتا ہے محبوب آپ فرما دے ان صلاتی و نسکی، میری نمازیں اور میری قربانیاں، و محیای و مماتی، اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اب زندہ رہنا تو ہر کوئی چاہتا ہے، اب مرنا اللہ کے لیے کیسے؟ اللہ کے لیے کوئی مرتا ہے؟ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آ جائے کہ یہ یا اللہ میری جان ہے یہ قبول فرما لے۔ جو اللہ کے سچے بندے ہیں، سچے مومن ہیں، کامل مومن ہیں، وہ تو یہ ہر وقت یہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، یا اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ تو میرا آقا نے فرمایا جو بندہ دل میں یہ خواہش اور تمنا نہ رکھے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے وہ منافق ہے۔ بزدلوں کا کیا کام ہے شہادت کے ساتھ؟ شہادت بہادروں کا کام ہے۔ اور پھر شہادت کس لیے؟ بندے ڈکیتیاں کرتے بھی مارے جاتے ہیں، چوریاں کرتے بھی بندے مارے جاتے ہیں، لڑائیاں کرتے مارے جاتے ہیں۔ کوئی خوش نصیب وہ ہے جو اللہ کے لیے مارا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ کے لیے جو مرتا ہے اللہ اسے مرنے ہی نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ غیرت الہیہ یہ ہے اللہ کہتا جو میرے لیے مرا اسے نہ مردہ کہنا ہے نہ مردہ سمجھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اسوہ 7 بعثت مبارک کا 7واں سال، اعلان نبوت کا کون سا سال ہے؟ 7ویں سال سے لے کر 10ویں سال تک ایک واقعہ ہوا۔ آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ پورے مجمع سے میرا سوال ہے، آپ نے محفل میلاد تو بڑی پڑھی ہے، سنی ہے، بڑے جلسے سنے ہیں،
نبی پاک کی زندگی کے یعنی 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا تو 47 سال سے لے کر 50 سال تک جو زندگی، یہ 3 سال جو رسول اللہ کے ہیں، کوئی جانتا ہے اس میں کیا واقعہ ہوا حضور کے ساتھ؟ یہ جو ہم مفت میں ایمان والے ہیں، ہم ممبر پر بیٹھ گئے ہیں، کرسی پر بیٹھ گئے ہیں، پولیاں سیٹوں پر بیٹھ گئے ہیں، آپ یہ خوبصورت کارپٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، لائٹیں چل رہی ہیں، پنکھا بھی چل رہا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی آ رہی ہے، پتہ یہ جو رسول پاک کا اسوہ ہے، یہ کیا ہے؟ 7 نبوی کو حضرت ابو طالب کی خدمت میں مکے کے سارے سردار جمع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا ابو طالب تیرا بڑا ہم نے لحاظ کر لیا ہے، اللہ اب پانی سر سے اوپر گزر گیا ہے، اے اب ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ سیدھی بات ہے کہ اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کر۔ حوالے کر دیں۔ حضرت ابو طالب بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے رسول اللہ سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ مکے والے سارے اکٹھے ہو کے آئے تھے اور آپ کا مطالبہ کر رہے تھے، یا تو اس کو اس دعوت سے روک دیں یا ہمارے حوالے کر دیں، اب برداشت ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا چچا جہاں تک بات اس دعوت کو چھوڑنے کی ہے، اگر مکے والے میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دیں تو یہ دعوت پھر بھی میں چھوڑنے والا، حق سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ کیونکہ رسول اللہ کو آپ نظر آتے تھے کہ ان کو میں نے جنت میں لے کے جانا ہے، بڑا مقصد تھا، بڑا مشن تھا۔ جی کلیم اللہ صاحب نے ماشاءاللہ اچھی تربیت کی بچوں کی، محنت ہے نا، یہ بھی محنت ہے۔ ایک بھٹکے ہوئے بندے کو، ایک بے نمازی کو، ایک ناقص کو کامل بنانا، اللہ کے رستے پر لگانا، یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بڑا کام ہے۔ اور اس کے لیے رسول اللہ نے قربانی کیا دی؟ جب حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ بھئی معاملہ تو بڑھ گیا ہے، انہوں نے کہا بھی ہمارا بائی کاٹ، ابھی کرونا میں لاک ڈاؤن ہوا تھا، بازار بند، دکانیں بند، ہر شے بند ہوگی، لوگ پریشان ہوگی کیا بنے گا۔ بڑے بڑے لوگ صرف اس ٹینشن میں ہی بیمار ہو گئے کہ یار یہ بڑھے گا کیا، ہر شے تو بند ہوگی۔ یہ تو لاک ڈاؤن کوئی شے ہی نہیں تھا، جو شیب ابی طالب میں 3 سال رسول اللہ نے گزارے، وہ تو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ وہ کیا ہو۔ اللہ سبحان اللہ یہ میلاد ہے میرے آقا، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اس پہ پھر میں آپ کو لے کے جاؤں گا، میں جلدی ختم کروں گا خطاب، بور خطاب نہیں ہوگا، لیکن یہ والا گوشہ جو ہے تھوڑا، چونکہ کبھی آپ نے سنا نہیں، کبھی آپ نے اس پہ تدبر اور تفکر نہیں کیا کہ رسول اللہ نے ہمارے لیے 3 سال ایسی گھاٹی میں گزارے، ایسی 2 پہاڑوں کے درمیان جگہ میں گزارے جہاں نہ کھانے کو کوئی چیز تھی نہ پینے کو پانی تھا، اور حضرت ابو طالب نے اپنے سارے بھائیوں کو جمع کیا، 10 بھائی تھے رسول اللہ کے، جو چچے ہیں تائے ہیں، کتنے تھے؟ 10 تھے، ایک کا تو انتقال ہوگا، باقی کتنے رہ گئے؟ 9۔ ان 9 افراد کو ابو طالب نے جمع کیا، انہوں نے کہا دیکھو یہ بھتیجا میرا ہے۔ 40 اشعار پر مشتمل ایک قصیدہ پڑھا حق سبحان اللہ، حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کی شان میں، واہ واہ۔ اور اس میں 11واں جو شعر تھا اس کا مطلب پتہ کیا تھا؟ مکے والوں کو للکار کر کے حضرت ابو طالب نے، سنوے میرے بھتیجے تک اگر تمہیں پہنچنا ہے تو بنو ہاشم کی اور بنو مطلب کی جوانوں کی لاشوں کی بوٹیاں جو ہیں
وہ محمد کے ارد گرد پڑی ہوگی پھر تمہیں محمد تک پہنچنے میں دوں گا. حق نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، ہاتھ بلند کر کے آمد مصطفیٰ، اونچی آواز نہ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، ملٹھار کی آمد، آقا کی آمد، ہم اپنے نبی کے. سبحان اللہ. میٹھی میٹھی سنتیں تو سارے کرتے ہیں، کڑوی سنتیں دیکھیں کتنی کڑوی تھی. آئے آئے آئے. حضرت فاروق اعظم بھی ہیں، حضرت امیر حمزہ بھی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت مولا علی بھی ہیں، اور سارا خاندان رسول اللہ کا. ان 9 چاچوں اور تایوں میں سے صرف ایک بندہ بد نصیب ابو لہب، اس نے کہا میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا. باقی 8 افراد خاندان کے بڑے اور ان کی ساری اولادیں، بھلے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا، وہ سارے کے سارے رسول اللہ کی دفاع میں اس گھاٹی میں چلے گئے جو حضرت ابو طالب کی ملکیت تھی، باہر پیڑیاں تھی جو ان کی. ایک ہی رستہ تھا، واحد رستہ تھا جو مکے کو آتا تھا. مکے کے کافروں نے اس رستے پر پیرا بٹھا دیا کہ کوئی ادھر کو نہ پانی لے کر جائے گا، نہ کھانا لے کر جائے گا، نہ کوئی ضرورت کی چیز جائے گی. صحابہ کہتے ہیں خوراک کیا تھی؟ درختوں کے پتے. اللہ. آپ گائیاں اور بھینسیں اور بکریاں پتے کھاتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب ہم درختوں کے پتے کھاتے تھے تو ہمارے منہ جو ہیں وہ چھیلے گئے اندر سے. اللہ. پتے کھا کھا کے، کھانا تو تھا نہیں، گندم نہیں تھی، جو نہیں تھے، کھجورے نہیں تھی، حلوے نہیں تھے، مٹھائیاں نہیں تھی، گھاس کھاتے تھے، درختوں کے پتے کھا کھا کے گزارا کرتے تھے. اور یہ جو پخانہ ہے یہ بالکل یہ گائیوں اور یہ بکریوں والا مینگڑے کرتے تھے. اور کس لیے کھائی؟ محمد مصطفیٰ حبیب خدا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں کھائی. خوش نصیب لوگ تھے جو رسول اللہ کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے. آج یہ بھائی نے محفل میلاد کی ہے، یہ بھی رسول اللہ کے لیے کی ہے. یہ جو نعت ہے یہ بھی رسول اللہ کے لیے ہے، یہ جو قرآن ہے یہ بھی رسول اللہ کے لیے ہے، یہ جو حدیث ہے یہ بھی رسول اللہ کے لیے ہے، یہ مدرسے بھی رسول اللہ کے لیے ہیں، سارا درس و واعظ رسول اللہ کے لیے ہے. لیکن قربان جاؤں شیخ ابی طالب کے مجاہدوں پر جنہوں نے اپنی جان رسول اللہ کے لیے پیش کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. یہ تو بات معاہدے بیان کرنا، معجزات بیان کرنا، میٹھی میٹھی باتیں بیان کرنا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کی بات کرنا اور سورج کو واپس لٹانے کا معجزہ بیان کرنا. اوہ ٹھیک ہے، اوہ معجزہ میں آپ کو ایک بتاؤں کیا ہوا. ان کافروں نے ایک معاہدہ لکھا جس پر بڑے بڑے سرداروں نے سائن کیے کہ نہ ابو طالب کی گھاٹی میں جو لوگ محصور ہیں، جو قید کیے گئے، نہ ان کو کوئی پانی دے گا، نہ ان کو کوئی خوراک دے گا، نہ ان سے ملے گا، اور جو ملے گا ہم اس کا بھی بائیکاٹ کریں گے. اور یہ معاہدہ لے کے خانہ کعبے کے اندر لٹکا دیا. حکیم حزام ایک شخص تھا مکے کا، اس وقت مومن نہیں ہوا، ایمان قبول نہیں کیا. اس کے جو اونٹ آتے تھے نا تجارتی قافلے میں آتے تھے لدے ہوئے اناج کے، جان بوجھ کے انہاں 2-3 اونٹوں کو چوکا لگا کے تو ادھر کو بھیج دیتا کہ وہ اونٹ چلے جائیں ادھر، وہ مال اتار لے اور اونٹ خالی بھیج دے. کئی دفعہ اونٹ چلے بھی گئے. ایک صحابی کہتے ہیں ایک رات ایسی گزری
کہ کھانے اور پینے کی یہ کیفیت تھی کہ جو مائیں تھی نا وہاں چھوٹے شیر خوار بچے تھے وہ دودھ کی کمی کی وجہ سے بل بلا رہے تھے اور مائیں جو ہیں وہ ان کی چیخیں نکل رہی تھی اور ان کی چیخیں شیب ابی طالب سے خانہ کعبہ تک آتی تھی بچوں کے رونے کی آوازیں لیکن ان ظالموں کے دل پر کوئی نرمی نہیں آئی کہ ان بچوں کا کیا قصور ہے ان ماؤں کا کیا قصور ہے سبحان اسے ابھی کہتے ہیں رات کا وقت تھا اور میرا پاؤں جو ہے ایک گیلی اور تر چیز پر آیا اور بھوک کی یہ کیفیت تھی کہ وہ گیلی اور تر چیز میں نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کے منہ میں لے کے نگل لی مجھے نہیں پتا وہ کیا شے تھی آپ کا ذہن کیا ہوگا کدھر ہے وہ کیا شے تھی قربان جائے اس صحابی اور اس کی خدمت پہ جس نے کیا کچھ کھا کر رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا اللہ اور پھر میرے کریم آقا امام الانبیاء کے 4 عاشق سبحان اللہ ابو البختری سبحان اللہ زبیر بن امیہ سبحان اللہ اور ہشام بن عمر بن ربیہ انہوں نے بیعت کے مکے میں معاہدہ کیا کہ یار کو شرم کرو کو حیا کرو اس وجہ سے تم نے ان کا بائیکاٹ کیا ہے کہ وہ ایک خدا کی بات کرتے ہیں جو ابو لہب نہیں گیا نا وہ ایک بی بی کے پاس گیا اس نے مکے میں لوگ بیٹھے اس نے کہا یار بتاؤ میں نے لات اور عزا کی عزت کے لیے ان کا ساتھ نہیں دیا میں ادھر رہا بتاؤ میرا کیسا کام ہوگا تو بڑا مجاہد آدمی ہے تو نے بتوں کے نام پر ان کا ساتھ نہیں دیا اور ان کے ساتھ بھائی رشتہ داری ہے بھرا ہے چاچا ہے ان کا رسول اللہ کا تو بہت مجاہد آدمی ہے لیکن قربان جاؤں ان 8 چاچوں پر اللہ صدقے واری جاؤں سبحان اللہ ہائے کس قدر حضرت ابو طالب کا یہ حال تھا کہ انہیں پتا تھا کہ مکے والے کافر رسول اللہ کو معاذ اللہ قتل کرنا چاہتے ہیں جب رات کو میرے آقا سونے لگتے سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر سو جاتے ابو طالب پر بڑھاپا آیا ہوا تھا بڈھا آدمی ہے بال سفید ہو گئے ہوئے پھر بھی وہ سوتا نہیں تھا رات کو جا کے حضور کو اٹھانا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک تھا اور انہیں کہنا بیٹا تم میرے بستر پر چلو اور میں ابو طالب تیرے بستر پر تیرے دفاع کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت مولا علی ہی ہجرت کی رات بستر مصطفیٰ پر نہیں سوئے اور مولا علی کا والد بھی رسول اللہ کے دفاع کے لیے بستر مصطفیٰ پر سوتا رہا سبحان اللہ نعرہ رسال دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ رسال توجہ سے میری بات سنو سبحان اللہ ایک دن کیا ہوا میرے آقا نے حضرت ابو طالب کو 10 یعنی 3 سال مکمل ہونے والے تھے مزیدار بات اس سے بڑا میلاد ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ کی توجہ سے میری بات سنو حضور نے فرمایا چاچا جاؤ ان کے پاس سبحان اللہ اور ان سے کہو کہ تم نے جو معاہدہ لکھ کر خانہ کعبے میں لٹکایا تھا اس میں ایک دفعہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے کتنی مرتبہ ایک مرتبہ اللہ کا نام ایک دفعہ آیا ہے خانہ کعبے کا دروازہ کھول کے دیکھیں کہ کیڑے وہ سارا معاہدہ کھا گئے سوائے اللہ کے نام کے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور شیب ابی طالب میں مکے تو آنے ہی نہیں دیتے مکے والے خانہ کعبہ کو تالا لگا ہوا ہے اور اس خانہ کعبے میں وہ معاہدہ لٹک رہا ہے اور حضور نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ جاؤ ان سے کہو کہ اگر یہ بات ایسی پائی گئی تم جا کے معاہدہ دیکھو خانہ کعبہ کا دروازہ کھولو اگر معاہدے کو کیڑے کھا گئے ہیں تو پھر محمد سچا ہے اور اگر کیڑے نہیں کھائے اور معاہدہ اسی طرح ٹھیک ہے تو میں اپنا بھتیجا تمہارے حوالے کر دیتا ہوں واہ 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 سبحان اللہ میں اپنا بھتیجا تمہارے حوالے کرتا ہوں حوالے کر دیتا ہوں جاؤ واہ 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 اور یہ چھوٹی بات نہیں نہ سمجھ آئی میں نے کیا کہا ہے سبحان اللہ حضرت ابو طالب گئے مکے والوں کو بلایا اس نے کدھر ہوئے
ہماری تمہاری لڑائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے کہ وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، اور وہ الحمدللہ سچا ہے، معاذ اللہ جھوٹے نہیں۔ لیکن میں تم سے معاہدہ کرتا ہوں کہ جاؤ جا کے خانہ کعبہ میں لٹکتے معاہدے کو دیکھو۔ میرے بھتیجے نے مجھے یہ کہا ہے کہ معاہدہ کیڑے کھا گئے، اگر تو اس کی یہ بات سچی ہے تو پھر اس کا بائیکاٹ بند کرو اور اس کو مان لو، اور اگر اس کا وہ کیڑے نہیں کھائے تو میں خود اپنا بھتیجا تمہارے والے کر دوں گا۔ اللہ کے والے بڑے خوش ہوئے، دوڑتے ہوئے گئے، کعبے کا دروازہ کھولا اور جب معاہدے کو دیکھا تو چکر آ گیا، اللہ سبحان اللہ۔ چکرا کے رہ گئے کہ سچی مچی معاہدہ سارا کیڑے کھا گئے تھے، جس جگہ اللہ کا نام تھا وہ باقی تھا۔ اوے سیفیو، اللہ کا نام جہاں لکھا تھا وہ باقی تھا، اس لیے میں کہتا ہوں جس کی زبان پر اللہ کا نام ہے وہ زبان باقی رہے گی، جس کے دل پر اللہ کا نام ہے وہ دل باقی رہے گا، اور جہاں اللہ نہیں ہے وہ فانی ہے، اور جہاں اللہ ہے وہ باقی ہے۔ اللہ 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 کہاں سبحان اللہ۔ اللہ کا نام سن کے مست ہونا بھی قسمت والوں کو، ہائے 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 سبحان اللہ۔ نہیں تو جاہلوں کو یہی لگتا ہے کیا اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور جو اللہ کا نام سن کے خوش ہو جائے وہ اللہ کا عاشق ہوتا ہے، جو رسول اللہ کا نام سن کے خوش ہو جائے جھوم جائے وہ مصطفیٰ کا عاشق ہوتا ہے، جو نبی کی زبان سے نکلی بات کو سچا ثابت ہونے پر جھوم جائے وہ بھی نبی کا سچا عاشق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 مکے والوں کو چکر آ گیا، سبحان اللہ۔ اب کیا کرے، خود ہی اپنے دام میں سے یاد آ گیا، انہوں نے کہا جو بات ابو طالب نے کہی تھی وہ تو سچی نکل آئی۔ 10 نبوی کو بائیکاٹ ختم ہوا، اور سلام ہے ان مجاہدوں کو جنہوں نے 3 سال رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ واہ 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 واہ۔ یہ تو میلاد شریف پر ابھی چاول بھی کھائیں گے، ہم نے تو نیچے ککڑ کھایا ہے، یہ بھی میلاد ہے، سبحان اللہ۔ لیکن جنہوں نے میلاد منایا درختوں کے پتے کھا کر، سبحان اللہ۔ جنہوں نے میلاد منایا گھاس کھا کر، ہائے 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 جنہوں نے میلاد منایا پتہ نہیں پاؤں کو کون سی تر چیز لگی تھی، اور کبھی میرے آقا کے لیے رویا بھی کرو، جہاں خوش خوش ہوتے ہو، میٹھی میٹھی باتیں سنتے ہو، وہاں کبھی دیکھو نا کہ میرے کریم آقا نے 3 سال، حضور کے غلام جب بھوکے ہوں گے تو حضور کیسے کھاتے ہوں گے، تو میرے آقا نے 3 سال ایسے گزارے ہیں، حرام نہیں کھایا، اور مومن وہ ہوتا ہے جو حرام نہیں کھاتا بھوکا رہ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ ابی طالب کی بہت ساری باتیں، لیکن میں آپ کو ذرا آگے لے کر جانا چاہتا ہوں، کیونکہ میلاد بنا رہے ہیں، کیونکہ میں نے اس میلاد شریف پر جو واقعات سیرت ہے اس کی سیریز شروع کی ہے۔ میرا یوٹیوب چینل پر ایک چینل ہے مفتی احمد سعید طفیل، میں کوشش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے گوشے جو قرآن نے بیان کیے وہ بیان کیے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ میرے آقا کے اندر خواب آیا، واہ 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 سبحان میرے اللہ، آقا نے ہجرت فرمائی، سبحان اللہ۔ ہجرت کے 6 سال رسول اللہ کو خواب آیا، اللہ خواب آیا کہ ہم احرام باندھ کے مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اور مکے میں داخل ہو کے ہم نے عمرہ کیا ہے، اور عمرہ کر کے ہم نے ٹنڈے کرائی ہیں، اور پھر اپنے جانور ذبح کیے۔ یہ رسول اللہ نے خواب دیکھا، صحابہ کو خواب سنایا۔ غزوہ بدر ہو چکا تھا، غزوہ احد ہو چکا تھا، بہت سارے غزوات ہو گئے۔ یہ رسول پاک کا 6 ہجری کا واقعہ، کتنی ہجری کا؟ 6 ہجری کا واقعہ یہ قرآن نے بیان کیا۔ رسول پاک نے 1500 صحابہ کو ساتھ لیا،
احرام باندھے اور ایک ایک تلوار ساتھ لی بس، کیونکہ اب لڑنے نہیں جا رہے ہم تو عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور جب میرے آقا و مولا چلتے چلتے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، اور آپ جانتے ہیں حدیبیہ جو ایک میدان ہے اس کے دو حصے، ایک اعلیٰ ہے اور ایک اسفل ہے، اونچا حصہ اور نیچے والا حصہ۔ حدیبیہ کا آدھا میدان حدود حرم میں داخل ہے، واہ واہ، حدیبیہ کا آدھا حصہ حدود حرم میں ہے اور آدھا حصہ حدود حرم سے باہر ہے۔ واہ 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 واہ۔ جب حدیبیہ پر پہنچے تو مشرکین کو پتا چلا، مکے والوں کا جی ہم نے مکے میں نہیں آنے دینا، ہم نے مکے میں آنے نہیں دینا۔ یہ بات جب رسول اللہ کو پہنچی، آپ وہاں ٹھہر گئے، آپ نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا جو کچھ بڑا احترام کرتے تھے عثمان غنی کا مکے والے، کہ عثمان جا کر ان کو سمجھاؤ کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے آئے۔ حضرت عثمان غنی گئے، ان کو سمجھایا، بتایا کہ لڑائی کی بات نہیں، اگر لڑنے آتے تو اسلحہ لے کر آتے، اونٹوں پر آتے، گھوڑوں پر آتے۔ اوے میرے آقا مولا تو عمرہ کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا عثمان یہ کعبہ ہے، نظر آ رہا ہے کعبہ؟ یہ کعبہ ہے اور یہ جتنا مرضی طواف کر، لیکن تیرے نبی کو ہم مکے میں داخل ہونے نہیں دیں۔ عثمان غنی کا جواب سن، انہوں نے کہا کعبے کو کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ، میں ادھر ہوں، میں طواف کر سکتا ہوں، میں حجر اسود کا بوسہ لے سکتا ہوں، یہاں نمازیں پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں عثمان غنی ہوں، وفادار مصطفیٰ ہوں، داماد رسول ہوں، نبی کے بغیر میں طواف نہیں کروں، نبی کے بغیر خانہ کعبہ کے اندر لگے حجر اسود کو نہیں چھوؤں گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عثمان غنی کو روک لیا۔ اللہ ادھر شیطان نے رسول اللہ تک یا کسی بندے نے، شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان غنی کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اللہ اللہ، 1500 صحابہ، کتنے؟ 1500 صحابہ، کتنے صحابہ؟ 1500، پانی ختم ہو گیا۔ اللہ، صحابہ بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ 1500 بندہ ہے، نہ پانی ہے، نہ پینے کو، نہ وضو کو، کہ یہ بندوں کو غسل فرض ہو گیا ہے، اب کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کو پانی شانی تھوڑا بہت ہے، جی حضور آپ میں پیالے میں ڈال کے لاؤ۔ اللہ، پیالے میں ڈال کے، ایک پیالہ پانی کا آیا، میرے آقا نے یہ پنجاب رحمت، ہاں ہاں، واہ واہ، پنجاب رحمت اس پیالے پر رکھا، یہ پنجاب، تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اچھا پانی کے چشمے جاری ہوئے، اتنا پانی نکلا کہ 1500 بندے نے اپنی مشکیں بھی بھر لی، اپنے جانوروں کو بھی پلا لیا، جنہوں نے پینا تھا پی لیا، جنہوں نے نہانا تھا نہا لیا، پانی پھر بھی جاری ہے۔ نعرہ رسال، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسال، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ، سب یہی ملاد ہے، واہ 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 واہ، یہ بھی ملاد ہے ہی ملاد، سبحان اللہ، یہ بھی ملاد ہے۔ بتاؤ کہ میرے نبی نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے، سبحان اللہ، اوے موسیٰ سے پانی مانگا تھا اس کی قوم نے، اللہ نے کہا فضرب بعصاک الحجر، موسیٰ اپنے ڈنڈا پتھر پر مارو، فانفجرت من حسنتا عشرت عینا، 12 چشمے پتھر سے نکلے تھے، میرے نبی نے کسی پتھر پر ڈنڈا نہیں مارا، میرے نبی نے اپنی انگلیوں سے پانی نکالا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پتھر سے پانی تو ویسے بھی نکل ہی سکتا ہے، تو ڈرل مارو، سوراخ کرو، بور کرو، بور والے جانتے ہیں کہ نیچے پتھر آ جاتا ہے، پھر اس کو سٹے مار مار کے اس پتھر کو توڑ کے تو نیچے سے پانی نکال ہی لیتے ہیں۔ موسیٰ نے معجزے سے نکالا، لیکن کائنات میں کوئی ایک بندہ بتاؤ
جس نے خون کی جگہ سے پانی کے چشمے جاری کیے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. تسی پینڈو بندے ہو, میں بھی پینڈو بندہ, اور داتری لگے تو کی نکل رہا ہے؟ تو میرے نبی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری. کیا جاری ہوئے؟ رسول اللہ تک یہ بات پہنچی کہ عثمان غنی کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا ہے. حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا. 1500 صحابہ نے نبی پاک کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی اللہ. کہ یا رسول اللہ, عثمان غنی اگر شہید ہو گئے تو ہم آپ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کرتے ہیں. جب تک قتل عثمان کا بدلہ نہیں لے لیں گے تب تک واپس نہیں جائیں گے. مر جائیں گے واپس نہیں جائیں گے. عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لیں گے اگر عثمان غنی قتل ہو گئے. اللہ. میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں, یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے. حضور نے ایسے ہاتھ کیا, 4 5 بندے آتے بیعت کرتے. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ. کیا کرتے؟ واہ واہ واہ. بیعت کرتے ہیں. ہم اللہ کی قسم کرتے ہیں یا رسول اللہ, آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم قتل عثمان کا بدلہ لیں گے نہیں تو اپنی جان قربان کر دیں. جب 1500 لوگوں نے بیعت کر لی, پھر میرے آقا نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کیا. واہ. فرمایا ھذا ید عثمان. واہ 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 واہ. یہ عثمان کا ہاتھ ہے. کس کا ہاتھ ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. سبحان اللہ. اللہ راضی ہو گیا ان بندوں سے جنہوں نے تیرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی. اور کہا آج مومنو, تم نے بیعت ہی نہیں کی مصطفیٰ کے ہاتھ پر, بلکہ تم پر اللہ راضی ہو گیا ہے. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. اللہ نے جان لیا ان کے دلوں میں کیا ہے. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. واہ واہ. سبحان اللہ. کہ جنہوں نے بیعت کی ہے, آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے محبوب, ان کو میں بڑا مال دوں گا. سبحان اللہ. کیا دوں گا؟ مال. وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا. اللہ کا وعدہ ہے ان کے ہاتھ سونے سے, مال سے, دولت سے بھر دوں گا. ان کے گھروں کو خزانوں سے بھر دوں گا, کیونکہ انہوں نے آج میرے نبی کو راضی کر دیا. سبحان اللہ. اور نبی راضی ہوا تو رب راضی ہو گیا. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے رضا. سبحان اللہ. نبی کو راضی کیا ہے, واہ واہ. لہذا رب راضی ہو گیا. رب نے قرآن اتارا. حضور نے فرمایا تم سب نے بیعت کر لیا, سنو, تم نے تو قتل عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی. میں محمد رسول اللہ کہتا ہوں عثمان قتل نہیں ہوا, میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت لیتا ہوں. خوش نصیب عثمان غنی. قرآن نے ایک لفظ کا ہے, بڑا مزیدار لفظ ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے محبوب جنہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے, یہ تیرا ہاتھ نہیں رب کا ہاتھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیرا ہاتھ نہیں, کس کا ہاتھ ہے؟ رب کا ہاتھ ہے. اور حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ ھذا ید عثمان. واہ واہ. نبی عثمان کا ہاتھ نبی کا ہاتھ, نبی کا ہاتھ رب کا ہاتھ. گویا کہ صحابہ نے اس رات اس صلح حدیبیہ میں حضرت رسول پاک کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی, رب کے ہاتھ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اس لیے جو نسبت والے ہیں ان کا ہاتھ رب کے ہاتھ میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. میرے مرشد نے یہ تفسیر بیان کی, بڑی مزیدار. تو میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. اس کا کیا مطلب؟ کہنا کون سی رسی ہے؟ قرآن شریف میں کوئی رسی ہے؟ کسی حدیث میں رسی ہے؟ کون سی رسی؟ اللہ کہتا ہے رسی کو تھام لو. کہا وہ رسی کون سی ہے؟
میں نے ہاتھ دیا میاں صاحب کے ہاتھ میں، واہ واہ میاں صاحب نے ہاتھ دیا مبارک صاحب کے ہاتھ میں، واہ واہ مبارک صاحب نے ہاتھ دیا مولانا ہاشم سنوگانی کے ہاتھ میں، واہ واہ اور اسی طرح یہ ہاتھ چلتے چلتے ابو بکر صدیق تک پہنچا، حال ابو بکر صدیق سے یہ ہاتھ رسول اللہ تک پہنچا، واہ اور رسول اللہ کا ہاتھ رب کے ہاتھ میں، کہو یہ رسی ہے جو ٹوٹ نہیں سکتی، اور وہ تب اس رسی کا مزہ آئے گا جب وہ رسی کھینچ کے جنت میں لے جائے۔ صلح حدیبیہ یہ تاریخ اسلامی کا، سیرت مصطفیٰ کا وہ روشن باب ہے کہ حضرت عثمان غنی واپس آئے، ہاں جی، ابن دغنا ایک سردار تھا اور بہت سارے سردار گئے رسول اللہ سے معاہدہ کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں نا، نبی پاک سے بات چیت ہو رہی ہے، معاہدہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر کوئی مکے سے بندہ دوڑ کے مدینے چلا جائے تو مدینے والے واپس کریں گے، لیکن اگر مدینے سے کوئی بندہ مکے آ گیا تو آپ نے اس کو واپس نہیں کرنا۔ تو فاروق اعظم کی رگ غیرت پھڑکی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ سچی نہیں ہیں، آپ حق پر نہیں ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں ہوں۔ حضور آپ نے خواب نہیں سنایا ہمیں کہ ہم حج کریں گے، ہم عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، صفا مروہ پر سعی کریں گے؟ آپ نے کہا نہیں، آپ نے خواب نہیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا دیکھا ہے۔ تو فرمایا پھر آپ بیعت کر کے واپس کیوں جا رہے ہیں، معاہدہ کر کے واپس کیوں جا رہے ہیں؟ ہم تو حج کر کے عمرہ کر کے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا عثمان عمر، میں نے یہ کہا تھا ہم عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال کریں گے۔ معاہدہ یہ ہوا کہ 1 سال کے بعد 7ویں سال میں آپ آئیں گے 7 ہجری کو، تو پھر آپ عمرہ کر لیں۔ اب کیا ہوا؟ عجیب واقعہ ہوا۔ یہ جو میں بیٹھا ہوں، آپ سن رہے ہیں میری بات؟ آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، اقبال عیسیٰ بیٹھے ہوئے، حکیم طارق صاحب بیٹھے ہوئے، ہم سب آپس میں بیٹھے ہوئے، ہمارے بیٹھنے سے کئی بندے جو ہمیں ایک دوسرے کو، میں اور آپ جانتے نہیں تھے، جب اپنے پیارے نبی کی باتیں شروع کی تو آپس میں محبت پیدا ہو۔ سبحان اللہ، واہ واہ بندہ پیارا لگنے لگا، یار میرے نبی کی باتیں کر رہا ہے، مجھے بڑا پیارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدیوں کا جو دوریاں وہ ختم ہو گئی یکدم۔ میرے کریم آقا کا کمال یہ تھا کہ جو بھی رسول اللہ کے پاس چند گھڑیاں بیٹھتا تھا اس کا مزاج حضور کے مزاج کے مطابق ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ وہ مائی، سچی ہے یہ جھوٹی جو بھی روایت ہے، وہ مائی جس کی گٹھری باندھ کی کھڑی تھی کہ جناب میں مکے سے جانے والی، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، وہ نبی پاک سے کی وجہ سے جا رہی تھی، حضور نے اس کی گٹھری اٹھا لی۔ یہ روایت اگر تو ملے نظر ہے لیکن آپ لوگوں نے سنی ہے، میں ذرا آپ کو مسئلہ اور سمجھانا ہے۔ حضور نے اٹھائی، مائی سے باتیں شاتیں کرتے حضور گئے، اور تھوڑا وقت گزرا تھا تو مائی کا مزاج حضور کے مزاج کے مطابق ہو گیا۔ مائی نے پوچھ لیا بچہ تو کون ہے؟ کہا میں وہی ہوں جس کی وجہ سے تم جا رہے ہیں۔ اس نے کہا اگر تم وہ ہو تو پھر مجھے واپس لے جاؤ، کیونکہ تیرے جیسا سونا تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسان بن ثابت نے کہا، حضرت حسان بن ثابت نے کہا محبوب تیرے جیسا سونا میری آنکھ میں نہیں دیکھا۔ تو نہیں دیکھا ہوگا حسان، آپ نے کتنے بندے دیکھے ہیں، یہ اتنی بڑی ہے تم نے نہیں دیکھا ہوگا؟ حضرت حسان کا نہیں، وہ احسن منک لم تلد النساء، سونے تیرے جیسا سونا کسے ماں نے جو سبحان اللہ۔
ماں کوئی ماں جان ہی نہیں سکتی تیرے جیسا سر سبحان جو اللہ نمکین حسن تھا اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں مشت زناں سر کٹاتے تیرے نام پہ مردانے مردان عرب واہ 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 وہ یوسف کا حسن دیکھا تھا وہ یوسف کی ذات کو دیکھا تھا تو عورتوں نے انگلیاں کاٹی مصطفیٰ تیرا حسن تو حسن ہے تیرا نام لے کر لوگ اپنی گردنیں کٹانے سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں سبحان اللہ نام یہاں نام ہے وہاں یوسف ہے واہ وہاں انگلیاں کٹانے والی عورتیں ہیں یہاں مردان عرب ہیں یہاں مرد گردنیں کٹا رہے ہیں اللہ اکبر میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی نا عمر سے کہا کہ ہم اگلے سال کریں گے حضرت عمر فاروق ذرا جلال والے تھے وہ سیدھے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے اللہ یا ابوبکر کیا حضور سچے نبی نہیں ہیں اللہ کہا کیا ہم حق پر نہیں ہیں کہا ہاں حق پر ہیں کیا نبی پاک نے خواب دیکھا نہیں کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں اور احرام باندھے ہوئے اور ٹنڈے کرا رہے ہیں عمرے کے بعد ان کا ہاں ان کا پھر یہ معاہدہ کیوں ہو رہا ہے یہ دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں ان کا بندہ آئے تو واپس دینا پڑے گا ہمارا بندہ جائے تو وہ واپس نہیں دیں گے یہ معاہدہ کیوں ہو رہا ہے انہوں نے کہا اے عمر حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ اسی سال عمرہ کریں حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں یہ پہلی دفعہ تھا میری زندگی میں کہ میں نے جو سوال رسول اللہ سے کیے جو جواب حضور نے دیے وہی سوال ابو بکر سے کیے وہی جواب ابو بکر سے دیے اس دن میں جان گیا کہ مزاج ابو بکر مزاج رسول تاجدار صداقت زندہ باد تاجدار صداقت اصحاب مصطفیٰ سبحان اللہ واہ واہ اور کیا فرمایا معاہدہ ہو گیا بھائی اب وہاں یعنی ہدی بھی لے کر آئے تھے رسول پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ ہو گیا اب سنیں ذرا یہ بات بڑی مزیدار بات ہے جب معاہدہ ہو گیا معاہدہ لکھا گیا اور معاہدہ لکھنے والے کون تھے حضرت مولا علی واہ 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 سبحان لکھا من محمد رسول اللہ اللہ یعنی محمد رسول اللہ کی طرف سے جو کافروں کا وفد تھا انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کاٹو جہاں سے اگر ہم نے آپ کو رسول اللہ مان لیا تو لڑائی ختم ہو گئی ہے اس لیے یہ رسول اللہ کا لفظ ختم کرے حضور نے فرمایا علی یہ رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو رضی اللہ نے کہا نہیں میں نہیں کاٹوں الامر فوق الادب الامر حاجی صاحب مجھے کہا میں کہا ایسا بھی سیٹ دے آؤ ایسا کہتا نہیں جی مجھ سے تجھے تو بیٹھ تو میں کہا جی ایسا نہیں آپ ادھر بیٹھنا ایسا کہ نہیں یار میں حکم دے رہا ہوں اگر آپ میرا احترام کریں تو میرا حکم ہے یہاں بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ جاؤں الامر فوق الادب امر جو ہے وہ ادب سے اوپر ہوتا ہے اللہ جی تو حضرت مولا علی کو حضور نے فرمایا رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو حضرت علی نے کہا نہیں انہوں نے کہا نہیں الادب فوق الامر ادب امر سے اوپر ہے یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو رسول اللہ لکھا دل سے رسول اللہ مانا میں نہیں کاٹ سکتا حضور نے فرمایا مجھے پکڑا تھا حضور نے اس پر کانٹا پھیر دیا معاہدہ لکھا گیا اور جب معاہدہ لکھا تو رسول پاک نے جو حکم فرمایا بھی احرام کھول دو پہلے ٹنڈے کراؤ پتہ ہے احرام کھولنے سے پہلے ٹنڈ کرانا ضروری ہے کئی بندے پیسے خرچہ کر کے جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ٹنڈا آپ ہی کرنے لاتے ہیں وہ سارے بندے پاس جانا دم دینا ان پر لازم آ جاتا ہے عمرہ پہ جانا ہے تو عمرے سے پہلے کسی عالم دین سے 2 4 10 دن عمرہ سیکھو اس کے احکام سیکھو پھر عمرے پر جاؤ خرچہ بھی کیا اور عمرہ کرنے کے بجائے الٹا گناہ لے کر آئے حضور نے فرمایا بھی احرام کھول دو کسی نے نہیں کھولی حضور نے فرمایا اپنی قربانیاں ذبح کر دو جو ہدی لے کر ذبح کر دو اب جو معاہدہ ہو گیا قربانیاں کہاں ذبح کی جو حدیبیہ کا حصہ حرم میں داخل تھا وہاں قربانیاں لا کے ذبح کر اچھا کوئی بندہ مان ہی نہیں رہا
حضور آپ نے کہا، ہم نے اعلان کیا، کوئی بندہ نہیں حرام کھول رہا، کوئی نہیں ٹینٹ کرا رہا۔ میرے آقا اٹھے اور حجام کو بلایا اور آپ نے اپنے سر کے بال کٹوائے۔ سبحان اللہ۔ جب نبی پاک نے بال کٹوائے تو نائی لمنے اوکھے ہو گئے، ہائے، میرے کٹیاں، میرے کٹیاں، میرے کٹیاں۔ واہ واہ، یہ اس طرح کا ایک واقعہ جو فتح مکہ کے موقع پر بھی ہوا۔ فتح مکہ کے لیے حضور جا رہے تھے تو رمضان شریف میں مکے سے مدینے سے نکلے، گرمی شدید اور روزے رکھے ہوئے۔ ظہر کا ٹائم ہوا تو کچھ روزہ دار صحابہ مجاہدین شہید یعنی بے ہوش ہو کے گر رہے۔ تو رسول پاک نے عرض کیا، رسول اللہ یہ تو اتنی گرمی ہے اور پیاس سے تو نڈال ہو کے بندے گر رہے ہیں، آپ ان کو روزہ کھولو۔ اعلان ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کھول لو، کسی نے نہیں کھولے۔ حضرت اماں جی نے عرض کیا حضرت عائشہ صدیقہ نے، یا رسول اللہ جب تک آپ کو نہیں دیکھیں گے تو نہیں کھولیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور اپنے اونٹ کے وانے کے اوپر کھڑے ہوئے، ہائے، آپ نے پیالہ ہاتھ میں پکڑا اور ایسے بلند کیا اور ایسے دکھایا، ہائے، سب نے دیکھا۔ سبحان پھر اللہ، حضور قربان نے جاؤں، قربان جاؤں، اپنے لمحہ اقدس کو پیالہ لگایا تو سارے قافلے نے اسی وقت روزے کھولے۔ سبحان اللہ۔ یہی حال ہوا، یہی آپ آئے ہیں نا میلاد منانے، الطاف ہے نا، بشارت صاحب کے گھر میں آپ میلاد منانے آئے۔ میرے آقا ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، واز کر رہے تھے، 2-4 بندے کھڑے تھے، ابھی بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ۔ بندے بیٹھ گئے، وہ سامنے گلی میں دور تک حضور کی آواز جا رہی تھی، دور حضرت ابو ہریرہ آ رہے تھے، وہ وہیں پر بیٹھ گئے۔ ہائے، 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 حضور نے تو کن کو کہا تھا بیٹھنے کا؟ پاس والا، مسجد والوں کو، ہائے، لیکن زبان رسالے سے نکلا بیٹھ جاؤ۔ حق، اے ماننا تو ابو ہریرہ کی طرح ماننا، حق، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہ میلاد منانا اور نماز نہ پڑھنی، ہائے، ہائے، نہ میلاد منانا اور نعتیں پڑھنی اور نبی کے چہرے پر نہ سجانا، نیری نعرے لگانے اور حضور کی سنت کا ٹائم ہے کہ تو اچھا کر لیں گے، ٹائم نہیں آیا، نیڑے میں آ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنے سر کی بال کٹوائے، پورا میدان حدیبیہ کا بالوں سے بھر گیا، احرام کھول دیے گئے، رسول اللہ واپس چلے گئے۔ لیکن اس میں جو بات خاص بات بتانے والی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہروں پر کہ میں اپنی بات ختم کروں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے وہ گوشے، وہ حصے جو قرآن نے بیان کیے اور تمہیں نہیں پتا، قرآن نے بیان کیے حضور کی زندگی کے حصے اور تم نہیں جانتے، سب سے بڑی بے وفائی ہے یہ رسول اللہ کے ساتھ۔ عاشق کا کام کیا؟ ہر ویلے رونے اپنے مشوق دے ہی روتا ہے، وہ کر کر مکر بہانے او دے مرنے مرد، او دے مرنے مرد، کر کر مکر بہانے جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کر، ہاں جو کسی دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ، ہائے، کر کر مکر بہانے او دے مرنے مرد، او دے مرنے مرد۔ حق، سبحان اللہ، یعنی اگر آپ کو کس کس کو محبت ہے حضور سے ہاتھ کھڑا کرے ذرا، بندے ہاتھ تھلے کر لیں گے نا، کہاں کرو ہاتھ ذرا، پتہ چلے ہاتھ ہمیں